امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ کچھ صحابہ نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اسلام کے لیے، کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے کلمے کو بچانے کے لیے آپ نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ کچھ لوگوں نے وہاں ہجرت فرمائی، پھر بعد میں آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، بلکہ لازم قرار دیا، فرمایا میرے صحابہ یہاں سے مدینہ چلے جاؤ، انصار مدینہ تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے، کھانے کا انتظام بھی کریں گے، تمہارے پینے کا انتظام بھی کریں گے، اپنے گھر میں سے تمہیں گھر بھی دیں گے، اپنے کھانے میں سے کھانا بھی دیں گے، اپنے پینے میں سے پینا بھی تمہیں دیں گے، اپنی زمینوں میں سے بھی تمہیں حصہ دیا جائے گا۔ آقا کی اجازت ملنے کے بعد صحابہ ہجرت کرنے لگ گئے، مکہ سے مدینہ جانے لگ گئے، جسے جب موقع ملتا مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا میرے لیے کیا حکم ہے، کیا مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے ابھی ہجرت کرنے کی اجازت نہیں، اللہ تجھے اسی وقت اجازت دے گا جب میں محمد مکے سے ہجرت کروں گا، تجھے میرے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا، میرے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، میرے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملے گا، دن گزارنے کا موقع ملے گا، تو سفر میں میرا رفیق رہے گا، تو میرے ساتھ ہی سفر کرے گا، ہم اکٹھے مکہ سے ہجرت کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر تیاری کرنے لگے، انتظار میں ہے آقا کب حکم ارشاد فرمائیں گے۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ صحابہ جنہیں ہم نے مارا لیکن وہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم نے پانی بند کیا پھر بھی کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم نے کھانا بند کیا پھر بھی کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید کر کے رکھا، 3 سال تک ہم نے قید کیا، پھر بھی وہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، وہاں جا کر ایک بڑا لشکر تیار ہو جائے گا، دین کی دعوت آگے بڑھے گی، کلمے کی دعوت آگے بڑھے گی، اسلام پھیلتا چلا جائے گا، پھر روکنا مشکل ہو جائے گا، اسلام کو ختم کرنا نعوذ باللہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے دار الندوہ کے اندر مشاورت کی، دار الندوہ کے اندر بڑے بڑے کافروں کو بلایا، ابو جہل بھی دار الندوہ میں آیا، امیہ بن خلف بھی دار الندوہ میں آیا، بڑے بڑے کافر مکے کے سردار دار الندوہ کے اندر جس جگہ پر کافر جمع ہوا کرتے تھے اپنے معاملات میں مشاورت کرتے تھے، آج اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تدبیریں کرنے لگ گئے، مکر و فریب کرنے لگ گئے۔ اس جگہ پر اکٹھے ہونے کے بعد، جمع ہونے کے بعد کہنے لگے تمہیں معلوم ہے ہم نے بڑی کوشش کی ان کے دل سے ایمان نکل جائے لیکن ایمان نکالنے میں ناکام رہے ہیں، اب اپنی جان بچا کر یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، اس معاملے کو کیسے روکا جائے گا؟ آپس میں کہنے لگے، ایک آدمی نے کہا نعوذ باللہ حضور کو قید کر دیا جائے، حضور کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر آپ کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دوسروں نے کہا 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ملا، اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا پھر یہاں سے
جانے کی اجازت دے دو، اپنے مکے سے ہی نکال دو تاکہ یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ دوسروں نے کہا تمہیں معلوم نہیں وہ نبی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو تلاوت سن لے اسے ایمان مل جاتا ہے۔ قید کریں فائدہ کوئی نہیں، 3 سال تک کر کے دیکھا ہے، شعبے بھی تعلیم میں 3 سال گزارے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں سے اگر ہم خود نکالیں تو باہر جائیں گے، طاقت مضبوط ہوگی، زبان کے اندر جو شیریں ہے، مٹھاس ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اچھی عادات ہیں، کمال درجے کی صفات ہے، لوگ تو دن بدن کلمہ پڑھیں گے، تعداد بڑھے گی، یہ تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ خطرہ ہے۔ کیا کریں؟ ابو جہل ملعون کہنے لگا نعوذ باللہ شہید ہی کر دو، مسئلہ ہی ختم۔ اس پہ سب نے اتفاق کیا، کہنے لگے یہ بالکل ٹھیک ہے، معاملہ ہی ختم۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی دیت؟ 100 اونٹ ہم دے دیں گے، سارے مل کے بنو ہاشم کو دیت ادا کریں گے جی، ہر گھر سے ایک ایک آدمی لو۔ تقریباً 100 کے قریب بندے جمع کیے، سارا دن اسی طرح وہ میٹنگیں کرتے رہے کہ آج رات کو حملہ ہوگا۔ ادھر سے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب کو جا کے سارا کچھ بتا کر آؤ۔ آج یہ ہو رہا ہے، مکے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے، آپ نے فرمایا حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک چاہتا ہے آج رات ہجرت فرمائیں، آپ بھی تشریف لے جائیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت، عام عادت نہیں تھی سرکار مدینہ کی کہ دوپہر کے وقت کسی کے گھر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا ہوا تھا جس سے چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ دستک دی، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی جس کے پاس نبیوں کا نبی خود چل کر جائے، تاجدار مدینہ جن کے پاس خود تشریف لے جائے۔ تشریف لائے، فرمایا کہ گھر والوں کو سائڈ پہ کرو، میں نے بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے کہ حضور حضرت عائشہ ہی ہیں جن سے آپ کا عقد بھی ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے باہر کا بندہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیاری کرو، آج رات ہم ہجرت کریں گے۔ عرض کی حضور میں تو 4 مہینوں سے تیاری کر رہا ہوں، اعلیٰ قسم کی 2 اونٹنیاں خریدی ہیں جنہیں بہترین غذا کھلا کر موٹا تازہ کیا ہوا ہے، ایک سرکار کے لیے ہے، ایک میں نے اپنے لیے رکھی ہے، تیاری پہلے سے کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ رات کے وقت جب اندھیرا پھیل جائے گا، لوگ غفلت کی نیند سوئیں گے، ہم اللہ کے حکم سے ہجرت کریں گے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا آج رات تم میرے پاس گزارو گے؟ جی یا رسول اللہ، رات آپ کے ساتھ رہے۔ ادھر سے کافر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ میرا بستر ہے، یہ میری سبز چادر ہے، آج بستر بھی نبی کا ہے، چادر بھی نبی کی ہے، آرام علی کرے گا رضی اللہ عنہ۔ آج تجھے میرے بستر پہ آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی، فرمایا علی یہ میں چھوڑ کے اسی لیے جا رہا ہوں، تجھے اپنے ساتھ اسی لیے لے کر نہیں جا رہا، یہ امانتیں جو میرے حوالے کی گئی تھی، امانتیں واپس کرنی ضروری ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں نبی اپنے ساتھ ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، ہمارا روپیہ پیسہ لے کے چلا گیا۔ فرمایا یہ امانتیں ہیں، لوگوں کے حوالے کر کے آ جانا، اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا۔ حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، ادھر سے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کی آقا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں تھوڑی سی خاک لے لیجئے، اللہ کا نام لے کر بلند سے
پھینک دیجئے، اللہ ان کے سروں پہ ڈال دے گا، انہیں اندھا کر دے گا، آپ کو دیکھنے پر قادر نہیں رہیں گے، کچھ دیر کے لیے ان کی عقل کام نہیں کر سکے گی، ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی۔ میرے آقا نے یوں آسمان کی طرح کچھ خاک کو اڑایا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا میرے محبوب آپ پھینکنے والے نہیں تھے، پھینکنے والا تو اللہ تھا، اسے پھیلانے والا اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا اب آپ تشریف لے جائیے، آپ کی زبان اقدس پر سورہ یاسین کی یہ آیت آئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، آیت کا مطلب یہ ہے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی گئی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی گئی، ان کو ڈھانپ لیا گیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکے کیا ہو رہا ہے۔ حضور آرام سے گزرتے ہوئے چلے گئے، ایک کافر کی بھی نظر نہیں پڑی، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، سیدنا صدیق اکبر پہلے تیاری کیے ہوئے آقا کے ساتھ چل پڑے، رات کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، آپ چلتے چلتے سب سے پہلی غار ثور کے قریب تشریف لائے۔ مکہ سے جب چلے تو غار ثور کی طرف، غار ثور کی طرف، اب واقعات اس میں بہت سارے ہیں لیکن میں اختصار سے صرف اشارات کر رہا ہوں۔ غار ثور بلندی پر ہے، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے اس کی بلندی دیکھی ہے، پہاڑ کے دامن سے کھڑے ہو کے دیکھی ہے، کتنا بلند وہ ہے حصہ کہ عام بندہ نہیں چڑھ سکتا اس کو۔ غار ثور بہت بلندی پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ، کتابوں میں ہے الرحیق المختوم پڑھنی چاہیے سب کو، اس کے ساتھ رحمت للعالمین سیرت النبی، حضور کی سیرت پڑھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی کتاب مطالعے میں ہر مسلمان کے ضرور ہونی چاہیے۔ حضور جا رہے تھے، چونکہ جسم مبارک ایسا تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھی کہ کبھی میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں دیکھا، موٹا یا باریک ریشم، بڑے اعلیٰ قسم کے ریشم کے کپڑے فرماتے ہم نے لیے، پکڑے چھوئے، لیکن سرکار کی جو ہتھیلی تھی وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ملائم، ایسا مبارک لطیف جسم تھا۔ جب چل رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ رہے تو سرکار حضرت ابوبکر کی نظر پڑی کہ حضور ایڑیوں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، انگلیوں کے بل، ایڑی مبارک اٹھائی ہوئی ہے۔ غلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ حضور کے قدمین سے خون نکل رہا ہے، پنجوں کے بل چلنے پہ مجبور ہو گئے، ایڑیاں زمین پہ نہیں ٹک رہی تھی، پنجوں کے بل اوپر کو بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے، ہم جیسے غلام تو نہیں ہے نا، وہ سرکار کی زیارت کر کے غلام بنے ہیں، حضور کے اخلاق و کمالات کو دیکھ کر حضور کے غلام بنے، بیٹھ گئے زمین پہ، عرض کی کہ حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور سے عمر میں چھوٹے تھے، ہر لحاظ سے چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے حضور سے، تو بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کندھوں پہ سوار ہو جائیے، جبکہ نبوت کا کوئی وزن اٹھا نہیں سکتا، نبوت کا کوئی وزن، ایک جنتی کے اندر دنیا کے 40 پہلوانوں کی جان ہوگی، ایک جنتی کے اندر دنیا کے طاقتور 40 پہلوان، ایک جنتی کے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہوگی، اور جنت کے 40 جوانوں سے بھی زیادہ ایک نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے، جنتی 40 جوانوں سے بھی زیادہ ایک نبی کے اندر ایک نبوت کا۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، فرماتے حضور کے، حضرت جابر فرماتے حضور کی ران میری ران پہ تھی، آپ نے یہ پاؤں مبارک رکھا ہوا تھا، بے تکلف ہو کے بیٹھتے تھے حضور، بڑے صحابہ کے ساتھ مل جھل کے رہتے تھے،
یہاں تو جس کے پاس 2 روپے آ جائیں تو وہ کسی غریب سے سلام نہیں کرتا. نبیوں کے نبی امام الانبیاء غلام کی دعوت قبول کرتے تھے, ان کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھتے تھے. تو حضرت جابر فرماتے حضور کے ران میری اسی درمیان وحی نازل شروع ہو گئی, وحی اتر رہی ہے. فرماتے اتنا بوجھ مجھ پہ پڑا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ میرے ران پہ لا کے رکھ دیا ہو. یہ نبوت کا لیکن اللہ نے غلام تھا, اللہ نے طاقت بھی دی. حضرت ابوبکر صدیق نے کندھوں پر بٹھایا, سوار کیا اور غار ثور کی طرف چلنے لگ گئے. غار ثور کے قریب گئے تو عرض کی کہ حضور آپ انتظار کریں, میں صاف کر کے آتا ہوں. میں صاف کر لوں, اندر دیکھ لوں, کوئی موذی جانور کوئی تکلیف دے, کوئی مسئلہ نہ ہو. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتظار فرمانے لگے. سیدنا صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا, اپنے تہمد مبارک سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنے لگ گئے تاکہ کوئی موذی جانور اندر سے نہ نکلے, تکلیف دینے والی کوئی چیز اندر سے باہر نہ آئے. اپنے تہمد مبارک سے ٹکڑے اتار اتار کے سوراخوں کو بند کیا. صفائی کرنے کے بعد آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کیا آقا تشریف لے آئیے, میں نے صاف کر دیا ہے, غار بالکل صاف ہو گیا ہے. آقا تشریف لائے, 2 سوراخ باقی رہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے. آقا مدنی ساری رات سفر کا انتظار کرنے والے پھر بلندیوں کی طرف چڑھ کر آئے. آقا مدنی نے فرمایا ابوبکر مجھے تھکاوٹ ہے, میں آرام کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی دیر لیٹنا چاہتا ہوں. عرض کرنے لگے آقا میری ران پہ اپنا سر مبارک رکھ لیجئے. آقا آپ آرام فرمائیے, میں بیدار ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی مسئلہ ہوگا حضور کو بتاؤں گا. آقا مدنی نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی جھولی مبارک میں رکھا. آقا مدنی آرام فرمانے لگ گئے. ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حسرت جو بار بار فرمایا کرتے تھے, فرماتے لوگوں میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے ابو بکر کی آنکھیں ہو, حضور کا چہرہ ہو, ابو بکر دیکھتا ہی رہ جائے, ابو بکر زیارت ہی کرتا رہے. آج اللہ پاک نے وہ موقع عطا فرمایا. ویسے مجالس میں بھی زیارت ہوتی رہتی, لیکن آج سرکار ابو بکر کی گود میں ہیں, آج زیارت کرنے کا قریب سے موقع مل گیا, حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. ادھر سے ایڈی پہ ڈنگ لگا, جسم کے اندر زہر پھیلنے لگا. ایک مرتبہ ڈنگ لگا, دوسری مرتبہ ڈنگ لگا, لیکن جسم کو حرکت نہ دی. اپنی ایڈی کو نہیں ہلایا, اپنی ران کو نہیں ہلایا, اسی جگہ پر اپنی ران کو رکھا ہوا ہے, کہیں آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے, آقا مدنی بیدار نہ ہو جائے. اسی جگہ پر ایڈی کو رکھا ہوا, جسم کے اندر جب زہر پھیلنے لگا سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آیا, آنکھوں سے آنسو نکلا, سیدھا نبوت کے رخسار پہ جا کے گرا. چونکہ گردن مبارک تو نیچے تھی, حضور سرکار آرام فرما, آنسو نکلے تو سیدھے سرکار کے رخسار پہ. آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے جسم پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی, جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی. وہ آنسو اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا جو آنسو اللہ نے سرکار کے رخسار پہ گرایا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ساتھی ساتھ تھا وہ بھی باطنی اعتبار سے کتنا پاک تھا, اس کا بھی کتنا تزکیہ ہو چکا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ, حضور تو تزکیہ فرماتے تھے, پاک کرتے تھے اندر سے. رخسار پہ آنسو گرا, حضور بیدار ہو گئے, دیکھا حالت ہی بدلی ہوئی ہے. فرمایا ابو بکر کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے؟ آنکھوں سے آنسو, چہرے کی حالت بدل گئی. عرض کی کہ حضور ایڑی رکھ کے بیٹھا ہوں سوراخ پہ,
لگتا ہے کوئی ڈنگ نیچے سے کوئی زہریلا جانور ہے، کسی نے ڈسا ہے تو زہر پھیل گیا جسم کے اندر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فرمایا ہٹاؤ ایڑی، ہٹائی۔ میرے آقا نے فرمایا ایڑی قریب کرو، ایڑی قریب کرو۔ جی یا رسول اللہ، ایڑی قریب کی، سرکار نے مبارک لعاب لگایا، تاجدار مدینہ نے اپنا مبارک لعاب لگایا۔ یہ وہ لعاب ہے جو کڑوے کنویں میں جائے تو اللہ کڑوا کنواں میٹھا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لعاب ہے کہ جو سوکھے کنویں کے اندر، جس کے اندر شاید چند قطرے پانی ہے، حضور اس میں کولی کر دے تو اللہ اس کو بھر دے پانی کے ساتھ۔ حضرت علی کی خیبر کے وقت آنکھیں دکھ رہی تھی، سرکار نے لعاب لگایا، زندگی بھر کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ فرمایا قریب کرو، قریب کی، حضور نے لعاب لگایا، نبیوں کے نبی کا لعاب مبارک لگا۔ اللہ نے اس دن ابو بکر کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ ایک آنسو بھی حضور کے رخسار پر گرا، اور پھر ایڑی پہ لعاب بھی نبیوں کے نبی کا آیا۔ جس جسم کو حضور کا لعاب لگ جائے اس جسم کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ لعاب لگا، اللہ نے سارا کا سارا زہر ختم کر دیا، سارا زہر ختم۔ ادھر سے کافر جو وہ محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے گھر کا، ان کی حالت بھی سنیں۔ وہ سوراخوں سے دیکھ رہے تھے کہ بستر پہ تو لیٹے ہوئے ہیں، لیکن بستر پہ تو حضرت علی تھے، چادر اوڑھ کے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، انتظار میں کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے۔ کسی ایک بندے نے ان سے کہا، دیکھا کہ اتنے بندے کھڑے، بھئی کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے آئے ہیں۔ اور کہا بیوقوف آدمی، ابھی تھوڑی سی دیر پہلے میں نے ان کو ابو بکر کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کے انتظار میں کھڑے ہو وہ تو چلے گئے ہیں۔ آپ مسجد سے تعاون کر، میں توجہ بھی رکھے، میں آج اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں تھوڑا سا مضمون کو، کہ حضور وہ تو چلے گئے ہیں، میں نے خود، وہ کہنے لگے اندر آرام کر رہے، چادر لی ہوئی ہے ہماری، ہم نے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں چلے گئے، نہیں مانا، وہ اتنے بندے ہم کھڑے، کیسے چلے گئے، کہاں سے چلے گئے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کھڑے رہے کھڑے رہے، جب دن کا اجالا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے بستر سے بیدار ہوئے۔ جب چادر ہٹائی، دروازہ کھلا تو حضرت علی سامنے، اندر دیکھا کچھ نہیں سوائے حضرت علی کے۔ حضرت علی کو پکڑ لیا، کہنے لگے حضور کہاں ہیں، تمہارے نبی کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے باہر تم کھڑے تھے، وہ باہر پہرا تم دے رہے تھے، تمہیں نہیں معلوم؟ کہنے لگے نہیں، فرمانے لگے تمہارے بیچ سے ہی گزر کے گئے ہیں، تمہارے درمیان سے ہی گزر کے گئے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو معراج کی طرح کوئی سواری جنت کی بھیج کر بھی اللہ اڑا کر بھی لے جا سکتا تھا۔ براق آئی جنت سے سواری معراج میں، پھر رف رف وہ خاص تخت آیا مسجد اقصیٰ میں جو ساتوں آسمانوں سے بلند لے گیا۔ یہاں بھی اللہ چاہتا تو وہ انتظام کر سکتا، لیکن قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ اب توجہ کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تم لوگ یہ مشاورتیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، تم مکر و فریب کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ تم نے سارے دن مارنے کی میٹنگیں بنائی، اللہ نے تمہارے درمیان سے گزار کے بتا دیا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ چاہتے تو اڑا کر بھی لے جاتے۔ حضرت علی کو پکڑا، جا کے باندھ دیا مسجد حرام میں، تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نا غصہ کسی پہ کبھی نکالتے کہیں اور ہیں۔ تو حضرت علی کو باندھ دیا، کہنے لگے ساری رات آپ کے چکر میں کھڑے رہے، ہم ساری رات آپ ہی کا پہرا دیتے رہے۔ فرمایا احمق تم لوگوں، باہر تم کھڑے تھے، میں تھوڑا کھڑا تھا، تمہاری عقلوں پہ پٹی ڈل گئی، تم اندھے ہوئے، تم بے وقوف، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے اس میں؟ تھوڑی دیر باندھ کے رکھا تو خود ہی شرمندہ ہوئے۔ جب لوگوں نے پوچھا کیوں باندھا ہوا ہے، تو اب بتاتے ہوئے شرم آئے کیوں باندھا ہوا ہے۔
تو کھول دیا کہ بھئی اور ذلیل کیا ہونا، کھول دو فائدہ۔ ذلیل ہونے کے بعد اگلا اعلان کیا، کہنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابی ابو بکر کو زندہ یا شہید کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ کافر ہے جو اسلام کے خلاف ایسا متحرک ہوتا ہے، آج بھی ہے، روپیہ بھی پیسہ بھی سب کچھ لگاتا ہے۔ 100 اونٹ کتنی مالیت ہے، اب حساب لگا لو، 5-6 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے آج کل، 100 اونٹ کتنی مالیت بنتی ہے۔ حالانکہ مقصد کیا، صرف اسلام کی دشمنی، عداوت اور بغض، اس کے چکر میں 100 اونٹ اعلان میں۔ ہماری حالت کیا ہے اسلام کے لیے؟ ہمیں معلوم بھی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، 1-1 روپے کا ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں جو دیا 10 دنیا میں اللہ 70 آخرت میں دے، سب کچھ معلوم ہے نا پتہ۔ ابھی میں مسجد کے لیے اعلان کروں گا تو جیب میں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوگا وہ آئے گا مسجد کے لیے۔ یہ ہم بھی ہم تو مسلمان ہیں نا، یہ میں بات ان کی کافروں کی، آج بھی کافری حرکتیں کر رہے ہیں، آج بھی اسلام کے لیے وہ سب کچھ لگاتے ہیں، اسلام کسی طرح یہ ختم ہونا، نعوذ باللہ۔ سخاوت کچھ پیدا کرنی چاہیے ہمیں بھی، مسلمانوں کو۔ بہرحال 100 اونٹ انعام میں جو پکڑ کے لائے گا ملیں گے۔ خود بھی صبح کو بھاگے دوڑے، ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے غار ثور کے قریب آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ بالکل غار ثور کے منہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں ہمیں نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کافر بھی اگر نیچے کو ہو کے دیکھ لیتا تو فرماتے ہم نظر آ جاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہو، اپنے لیے نہیں، سرکار کے لیے کہ نقصان نہ ہو، خود ہی تو غار صاف کیا نا، اتنی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ تو عرض کی کہ حضور بالکل قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، کیا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے یا تیرے ساتھ ہے، یہ ابو بکر کو حضور نے شرف دیا کہ اپنے ساتھ ابو بکر کو شامل کیا۔ ان اللہ معنا، فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی سرکار کی صفات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی سامنے آیا نا، پیچھے سے فرعون سامنے پانی، تو وہ گھبرا گئے ایمان والے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لگا کے، پانی پیچھے لشکر کدھر جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا ذکر کیا، قافلے کا نہیں کیا کہ ہمیں دکھائے گا، فرمایا میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی کو دکھائے گا تو ساتھ والوں کو بھی مل جائے گا، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا۔ میرے سرکار نے اپنے ذکر کے ساتھ ابو بکر کا بھی ذکر کیا۔ ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو۔ ادھر سے وہ جالا بھی تنا، وہ مشہور روایت ہے، بہرحال صحیح ہے غلط ہے مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے، اس کے بعد حضور پھر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی صحیح سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح دل سے